نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق رسوله النبی الکریم۔ آج کی ہماری اس نشست کا مقصد حدیث اور سنت کے بارے میں واضح کرنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ عام طور پر جب اصول حدیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے یا عام طور پر جب محدثین کے انداز میں حدیث پڑھی جاتی ہے، اس میں حدیث اور سنت کو بالعموم مترادف کے طور پر پیش کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ لیکن جب فقہا کے ہاں یہ اصطلاح آتی ہیں تو ان میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق آج ہم نے واضح کرنا ہے کہ حدیث میں اور سنت میں فرق کیا ہے۔ لغوی طور پر تو واضح ہے، جو آدمی تھوڑا بہت بھی جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ حدیث کسی بھی نئی بات یا کسی بھی نئی چیز کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب سنت ہے تو سنت طریقے کو کہا جاتا ہے، راستے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ جس کو طریقۃ مسلوکۃ، جس کو اختیار کرنے کے لیے ترغیب دی گئی ہو، یہ سنت ہے، یا جس کے اختیار کرنے میں اجر اور ثواب ہو، اور جس کی مخالفت میں ڈر ہو کہ نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں رہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب کا اندیشہ ہو۔ اس لیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ حدیث اور سنت ان دونوں کا اطلاق الگ الگ ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیا جائے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوی زندگی میں، نبی بننے سے لے کر اس دنیا سے تشریف لے جانے تک جو بھی آپ نے کہا وہ حدیث ہے، جو آپ نے کیا وہ حدیث ہے، اور جو آپ کے سامنے کسی اور نے کیا اور آپ خاموش رہے وہ حدیث ہے۔ لیکن ہم سنت نہیں کہہ سکتے اسے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، آیا وہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ ہم اسے حدیث تو کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں سنت کا معیار ذرا مختلف ہے۔ اس میں ایک دو مثالیں بھی ضرور پیش کروں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سنت وہ ہے کہ جس کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہو، حضور علیہ السلام نے جس کے اختیار کرنے میں اہتمام کیا ہو، امت میں جس کو اختیار کرنے کے لیے یکسوئی کے ساتھ قبول کیا گیا ہو، اسے سنت کہا جائے گا۔ احناف کے ہاں سنت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، یہی وجہ کہ احناف سنت کو تین حصوں میں بانٹتے ہیں۔ سب سے پہلے سنت عادیہ، یہ الگ قسم ہے، اور اس پر باقاعدہ جامعہ ام القریٰ سے کسی نے PhD بھی کی، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ سنن العادیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی سنتیں، اور یہ پورا ایک الگ موضوع ہے۔ اس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں عام طور پر ہم زندگی میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ جی کیسے کپڑے پہننا سنت ہے، اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ سنت طریقہ کپڑوں کا کون سا ہے، سر کے بال کٹوانے کیسے سنت ہیں، انگلیوں کے ناخن کاٹنے کیسے سنت ہیں، سر ڈھانپنا سنت ہے یا نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو عادات کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ وہ شعبہ ہے سنت کا کہ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو غامدی صاحب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عربوں کا عادت تھی اور رواج تھا،
وہ ان کو عربوں کی عادت اور رواج قرار دے کر دین سے خارج کر دیتے ہیں، اس لیے وہاں کام نہیں چلتا، بات نہیں بنتی، اس لیے کہ ان کا منہج ہی بالکل مختلف ہے۔ جو حضرات ان کی فکر کو پڑھنا چاہیں یا ان کی فکر کی طرف متوجہ ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی سنن عادیہ ان کی نظر میں، غامدی صاحب یا ان کے مکتبہ فکر کی نظر میں، وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو ثواب یا عبادت سمجھا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ عربوں کے رسم و رواج تھا، وہ عادت تھی۔ مثلا داڑھی رکھنا، وہ کہتے ہیں یہ عربوں کی عادت تھی، ہمارے ہاں یہ سنت عادیہ میں سے ہے، اور سنن عادیہ میں اس انداز میں ہے کہ اس کو اختیار کریں گے تو ثواب ملے گا۔ پھر سنن عادیہ میں بھی اس کا درجہ یعنی درجہ مؤکدہ کے درجے میں چلا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو کبھی زندگی میں کاٹی نہیں، صحابہ کرام نے کبھی زندگی میں کاٹی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں جو داڑھی رائج رہی ہے اس کی مقدار ایک مشت تک معلوم ہے، اور جو دوسرے سنن کے بارے میں لکھنے والے حضرات انہوں نے اس کے بارے میں اہتمام سے لکھا ہے، جبکہ غامدی صاحب اس کو ماننے سے سرے سے انکار کر دیں گے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہوگا بھائی اگر کوئی داڑھی بڑی رکھتا ہے تو رکھ لے، اگر کوئی چھوٹی رکھتا ہے تو چھوٹی رکھ لے، اگر کوئی شیو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اگر کوئی وہ فرینچ ٹائپ کی رکھنا چاہے تو وہ رکھ لے۔ ان کی نظروں میں اس کا اہتمام نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے ٹی وی اسکالرز وہ داڑھی کا مذاق بھی اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ سنت عادیہ میں ہے۔ اس کے علاوہ سنت جو عبادت میں چلی جاتی ہے اس کے پھر دو حصے ہیں، ایک سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جس کا اہتمام ضروری ہے اور اہتمام کیا گیا ہے اور اہتمام کا حکم دیا گیا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ جس کا اہتمام نہیں کیا گیا یا اہتمام کا حکم نہیں دیا گیا لیکن حضور سے اس کا استدلال پایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کی 2 سنتیں ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ظہر کی سنتیں جو 4 ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اس لیے کہ ایک حدیث میں 12 رکعات پڑھنے کا اہتمام کیا گیا، جس میں 2 فجر کی ہیں، 4 وہ ظہر کی ہیں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی رکعتیں ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ اصطلاح جب استعمال کی جاتی ہے سنت کے بارے میں تو یہ اصطلاح ایک اور معنوں میں چلی جاتی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ عمل سنت ہے یا یہ عمل حدیث ہے، یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بڑا معرکۃ العارہ مسئلہ ہے اہل حدیث حضرات کے اور حنفی حضرات کے مابین کہ رفع یدین کرنا سنت ہے یا سنت نہیں ہے۔ احناف میں جو حنفی مزاج رکھنے والے ہیں ان کے نزدیک یہ سنت نہیں ہے، اگرچہ بعض حنفی جن کو فقہ میں اتنا زیادہ رسوخ نہیں ہے یا مروتاً یا کسی بھی انداز میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہاں جی رفع یدین کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی سنت ہے، جس کی وجہ سے ایک الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ رفع یدین کرنا یہ سنت نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ جب نماز شروع کی جائے رفع یدین کرنا سنت ہے، رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے سنت نہیں ہے، ورنہ ابتدائی اسلام میں تو ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جاتا تھا۔ پھر کم ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آیا کہ صرف ابتدائی نماز میں رفع یدین کو رکھا گیا۔ ابتدائی نماز میں رفع یدین سنت ہے، اس کے علاوہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ کہاں باندھنے سنت ہیں، اب یہ لوگ کہیں گے جی سینے پر باندھنے سنت ہے یا کہاں باندھنے سنت ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ ناف پر باندھنا سنت ہے، اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے، علماء نے، محققین نے نبی علیہ السلام کی تمام احادیث کو جمع کر کے ایک ایسا عمل نکالا ہے جس پر عمل ممکن ہو جائے۔ تو یہ سنت کا وہ عمل ہے یا سنت کا وہ اطلاق ہے جو محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے یا جو حکماً استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سنت بطور حکم کے بھی استعمال ہوتی ہے، سنت بطور عبادت کے بھی استعمال ہوتی ہے، اور سنت بطور عادت کے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں فرق ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک مسئلہ حدیث کا ہے، کوئی بھی حدیث ہو وہ جس درجے کی بھی ہو، جس محدث نے بھی نقل کی ہو، جس کتاب میں بھی پائی جا رہی ہو، اسے حدیث کہہ لیا جائے گا، وہ چاہے منسوخ ہو چاہے منسوخ نہ ہو، چاہے معمول بہا ہو چاہے معمول بہا نہ ہو، چاہے متروک ہو چاہے متروک نہ ہو، چاہے اس کے راوی ضعیف ہو چاہے راوی ضعیف نہ ہو، حدیث حدیث ہی کہلائے گی۔
ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جو کبھی بھی آپ نے نبوی زندگی میں کیا، آپ کا قول ہے جو آپ نے نبوی زندگی میں فرمایا، یا آپ کی تقریر ہے یعنی آپ کے سامنے نبوی زندگی میں کسی نے اس کا اہتمام کیا، تو وہ حدیث میں آ جائے گا۔ لیکن سنت میں آئے گا یا نہیں آئے گا، سنت میں اہتمام آنے کے لیے اس کا الگ کرائٹیریا ہے جو فقہا نے متعین کیا ہے، اور اس میں کچھ میں نے باتیں عرض کر دی ہیں، باقی کسی اور نشست میں تفصیل سے میں اس پر بات کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔